بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. سورۃ البقرہ 11واں رکوع ہے۔ بنی اسرائیل سے خطابات چل رہے ہیں، ان کے قبیح اعمال اور خباثت ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ بار بار اللہ سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے توڑے، باوجود ایمان کے دعوے کے وہ سب کچھ وہ کرتے تھے جس سے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب نے انہیں منع کیا تھا۔ بطور احسان انہیں بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ وَقَفَّيْنَا، اور بھیجے تھے ہم نے۔ وَقَفَّيْنَا اصل میں قفا سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سر کا پچھلا اور آخری حصہ۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، جبکہ من بعد ہی بعد میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، تو معنی اس کا یہ ہے یعنی یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا۔ من بعد ہی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل، دوسرے انبیاء دوسرے رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے کئی انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب توریت دی گئی تھی، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب کے سب اسی توریت کی شریعت کے اوپر عمل پیرا تھے اور اسی کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ نے اور کتاب عطا کی جس کا نام انجیل ہے، اور اس کے اندر شریعت میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ باقی یہ بھی تصدیق کرتی تھی اسی توریت کی، اور جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا علم دیا تھا تو تورات کا بھی علم ساتھ میں دیا تھا۔ تو اس درمیان میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وَآتَيْنَا، اور دیے تھے ہم نے، عیسیٰ ابن، عیسیٰ ابن بیٹا مریم کا، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے عطا کیے تھے، دیے تھے البینات، واضح دلائل۔ دلائل سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران اور سورۃ المائدہ کے اندر کیا ہے۔ اور البینات سے مراد انجیل کے واضح احکامات بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر
مفسرین جو ہے وہ البینات سے مراد وہ معجزات لیتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور فرمایا ہم نے اسے قوت دی تھی۔ عائد اصل میں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یہ تعبیر ہے قوت سے، یعنی قوت دی تھی ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہو کی ضمیر راجع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ بروح القدس، قدوس کے روح کے ساتھ۔ القدس اور قدوس یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اور روح جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ روح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بھی کہا ہے، اسی طرح وحی کو بھی کہا ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی کہا ہے۔ یہاں روح سے مراد جو ہے اللہ کا امر بھی ہو سکتا ہے اور جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ مفسرین جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہاں روح سے مراد جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو روح القدس یہ مضاف الیہ ہے، قدوس کا روح، اللہ کا روح، اللہ کا امر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اور با کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا بروح القدس، یعنی اللہ کے امر کے ساتھ ہم نے اسے قوت دی تھی۔ قدوس کے روح کے ساتھ مراد اس سے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو عام طور پر لوگ معنی کرتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ میں نے تھوڑی وضاحت سے اس لیے کہا کہ یہ بات بتائی کہ عام معنوں سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ معنی کرتے ہیں روح کے ساتھ، جبریل کے ساتھ، تو معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اصل میں معنی لفظ کا وہ یہ ہے اللہ کے روح کے ساتھ، اللہ کے امر کے ساتھ، اور امر سے مراد جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے قوت دی تھی اسے بروح القدس، قدوس کے روح کے ساتھ، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ افکلما، پس جب کبھی بھی جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام لانے والا۔ رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، تو یہاں رسول سے مراد اللہ کا پیغام لانے والا۔ فرمایا جب کبھی بھی آیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام لانے والا، بما، اس پیغام کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ، اس شریعت اور اس دین کے ساتھ، لا تہوی انفسکم، جس کے طرف میلان نہیں کرتے تھے تمہارے نفس، نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس سے۔ تہوی ہوا سے ہے، ہوا کے معنی ہوتے ہیں میلان کے، اور اسی طرح ہوا کے معنی کسی چیز کا اوپر سے نیچے کو آنا، تو یہاں بمعنی میلان کے ہیں، یعنی تمہارے دل میلان نہیں کرتے تھے، یعنی تمہارا دل نہیں چاہتا تھا ایسا شریعت، ایسا حکم جب اللہ کا رسول تمہارے پاس لایا، جب بھی لایا،
استکبرتم تکبر کیا تم نے. استکبار کے معنی جو ہے اصل میں اس کی حدیث کے اندر تشریح آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استکبار یہ ہے کہ کسی کے سامنے حق بیان ہو، اللہ کی بات اس کے سامنے، اللہ کی آیات اس کے سامنے بیان ہو اور وہ اس سے منہ پھیر لے، نہ مانے، اس کو کہتے ہیں استکبار. یہ سب سے بڑا تکبر ہے کہ کسی کے سامنے اس کے خالق اور مالک کی بات رکھی جائے اور وہ انکار کرے اور منہ پھیر لے. یہ بڑا تکبر ہے. تو یہاں بھی تکبر سے، استکبار سے مراد جو ہے وہ حق سے منہ پھیرنا، حق کا انکار کرنا ہے. تو فرمایا جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آیا اس حکم کے ساتھ کہ نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، تمہارے دل، استکبرتم تم نے انکار کیا، تکبر کیا. ففریقاً پس ایک جماعت انبیاء کی، کذبتم تم نے جھٹلائی، نبیوں کی ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی. وفریقاً اور ایک جماعت تقتلون تم نے قتل کی. یعنی ابتدا تمہاری جو ہے وہ تکذیب سے ہے. ہر فاجر، کافر، مشرک، منافق، اس کے شرک اور کفر کی ابتدا جو ہے وہ تکذیب سے ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ حق کے طرف اور حق پرستوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں، تم جھوٹے ہو، تمہاری بات جھوٹی ہے. اس کے بعد اگر ان کا بس چلتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو جو ان کے سامنے حق بیان کرتے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں. یہاں کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ نبی کبھی قتل نہیں ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کبھی قتل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اصول بیان کیے ہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے، انہیں فیصلہ کر دیا ہم نے کہ میں اور میرے رسول جو ہے ہم غالب رہیں گے. تو جو غالب ہوتا ہے وہ قتل نہیں ہوتا ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ کیا گیا ہے کہ رسول اور نبی کے اندر فرق ہوتا ہے. نبی جو ہے اس کے طرف وحی تو ہوتی ہے لیکن اسے کتاب نہیں ملتی ہے. کتاب وہ اپنے سے پہلے رسول کی لائے ہوئے شریعت پہ عمل کرتا ہے، کتاب پہ عمل کرتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھا اور رسول بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، کیونکہ انہیں کتاب بھی ملی تھی اور وحی بھی ہوتی تھی. اور بعض وہ انبیاء تھے جن کو کتاب نہیں ملی تھی، وحی ہوتی تھی لیکن کتاب نہیں ملی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی نبی آئے ہیں تو انہیں کتاب نہیں ملی ہے، صرف ان کے طرف وحی ہوتی تھی. تو یہ انبیاء تھے. تو یہ جواب کیا ہے ایک تو کہ یہاں قرآن مجید نے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کا جو ذکر کیا ہے اس سے مراد جو ہے وہ انبیاء ہے. لیکن آیت کے اندر شروع میں آیا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی رسول آیا ہے، بِمَا لَا تَهْوَ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. تو یہاں اللہ نے رسولوں کا ذکر کیا ہے. تو مراد پھر اس سے یہ ہے، دوسرا جو جواب کیا ہے وہ یہ ہے کہ تقتلون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد جو یہ ہے کہ فریقاً تقتلون، تم نے ایک جماعت انبیاء رسولوں کی ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو یہاں بمعنی ارادے کے ہیں کہ تم نے ان کے قتل کا ارادہ کیا ہے.
بہرحال ان کے انبیاء کے قتل، اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ آیت نمبر 91 کے اندر پھر وہ اس کا ذکر انشاءاللہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا ایک جماعت تم نے انبیاء کی، ان کی تکذیب کی، اور ایک انبیاء کی جماعت تھی جن کو تم نے قتل کیا، یا ایک رسولوں کی جماعت تھی جن کو تم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، قلوبنا، کہ ہمارے دل غلفن، پردوں میں ہیں۔ اس کے اندر بھی دیکھیں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ غلفن لام کے سکون کے ساتھ یہ اغلف کے معنی میں ہے، اور اغلف کہتے ہیں اس چیز کو کہ اس کے اوپر پردہ آ جائے، پردہ، اور پردے کے اندر وہ چھپ جائے۔ تو یہاں اس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے یہ پردوں کے اندر ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں سورۃ حامیم سجدہ کے اندر ابتدا کے اندر اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 5 کے اندر آپ دیکھیں تو اس معنی کی تائید یہاں ہوتی ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہے، مما تدعوننا الیہ، جس چیز کے طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ثقل ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، فعمل اننا عاملون، پس آپ اپنا عمل کریں ہم اپنا کریں گے۔ تو اس معنی کی تائید کہ اگر ہم جس طرح یہ لفظ ہے غلفن، اس کے معنی جو ہے وہ پردے کے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے غلفن کو جو ہے غلفن کے معنی میں لیا ہے، یعنی لام کے پیش کے ساتھ۔ تو اس کی تائید جو ہے وہ پھر اس معنی کی تائید اس سورہ حامیم سے پہلے سورہ المومن آتا ہے، اور سورہ المومن کی آیت نمبر 83 کے اندر اس کی تائید جو ہے وہ ہوتی ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جب آئے ان کے پاس اللہ کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فرحوا بما عندهم من العلم، یہ خوش ہوئے اس چیز کے ساتھ جو ان کے پاس تھا علم میں سے، یعنی یہ اپنے علم پہ خوش ہوئے کہ بھائی ہم سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے۔ تو اس معنی میں اگر ہم لیں گے قلوبنا غلفن، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ ہمارے دل جو ہے، غلف کہتے ہیں برتن کو، تو معنی پھر اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے دل جو ہے وہ تو علم کے برتن ہے، یعنی ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں نے ان سے، اللہ کے نبیوں سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو علم ہے موجود وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ علماء کا تکبر ہر دور کے اندر رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کسی فرقہ پرست عالم کے سامنے اگر آپ حق بیان کریں گے تو وہ بڑا استہزاء کرتا ہوا اور بڑے تکبر کے انداز میں وہ کہے گا کہ اچھا آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، جبکہ ہم سے لوگ علم سیکھتے ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے مدارس ہے، ہم تو شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ النحو و صرف ہے، ہم تو شیخ منطق ہے، ہم سے آپ بات کر رہے ہیں، ہم سے تو بڑے بڑے علماء آ کے علم سیکھتے ہیں، آپ کل کے بچے ہیں،
اور قرآن کا ترجمہ آپ نے کیا ہے اور آپ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سے بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے تھے، ان پڑھ تھے. وہی آتی ہے اور وہی کے ذریعے انہیں جبریل علیہ السلام براہ راست تعلیم دیتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ آپ اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ایک معنی یہ کہ ہمارے دل جو ہے وہ تو برتن ہے علم کے، اور دوسرا معنی جو یہاں لفظ کے مطابق یعنی لام سکون کے ساتھ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل پردوں میں ہے. یعنی ہمارے دل میں تمہاری بات اندر نہیں گھستی ہے، ہمارے کان بند ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، لہذا تمہاری بات ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی. اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ بل جو ہے اس کو بل اضراب کہتے ہیں. اضراب کے معنی ہوتے ہیں یعنی پہلے جو ان کا قول گزر گیا وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، اللہ نے اس کی تردید فرما دی کہ ایسی بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ اب آنے والی بات جو ہے وہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ رب العزت نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، پس کم ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں. یعنی کم لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کی اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے اگر اللہ کی کتاب کی دلیل رکھی جائے اور وہ نہ مانے، اور نہ ماننے کے لیے اگر وہ یہ وجہ بیان کرے کہ جی آپ کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی، ہمارے دل پردوں میں ہے، ہمارے دلوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو محفوظ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر. اور عربی کے اندر لام عین نون لعنہ کے معنی ہوتے ہیں بعد من الرحمہ، یعنی اللہ کے رحمت سے دوری. یہ اللہ کے رحمت سے دور ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ رحمت ہے، اللہ کی طرف سے جو کتاب آتی ہے. اس کتاب سے جو شخص دور ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. ولما جاءہم، اور جب آیا ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی کتاب، لما، اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس تھی. یعنی ان کی کتاب کی یہ کتاب تصدیق کر رہی تھی. دیکھیں اس سے پہلے توریت آئی، توریت کے بعد انجیل آئی. تو انجیل کے اندر کچھ احکامات ایسے تھے جو توریت کے اندر نہیں تھے، یا توریت کی کچھ آیتوں کو اور احکامات کو اس کے اندر منسوخ کر دیا گیا تھا. لیکن جب قرآن مجید ان کے پاس آیا تو یہ وہ کتاب ہے جس نے ان کتابوں کی تصدیق کی ہے. باوجود اس تصدیق کے اور باوجود اس بات کے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، تھے یہ اہل کتاب اس سے پہلے، یعنی قرآن کی نزول سے پہلے، یستفتحون، یہ اظہار کرتے تھے اس نبی اور اس کتاب کی. یستفتحون سوال فتح ہے، اور اس کے معنی فاتحہ کے معنی کسی چیز کو کھول دینا. یہ فیصلے کے معنی میں بھی آتا ہے اور غلبے کے معنی میں، فتح کے معنی میں بھی آتا ہے. تو ایک معنی تو اس کا یہ کیا ہے یستفتحون، یہ دعا کرتے تھے فتح کی، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر تھے، یعنی امیین، مشرکین مکہ، ان کے مقابلے میں یہ دعا کرتے تھے فتح کی.
کہ اللہ ایک نبی کو بھیجے گا اور ایک کتاب اللہ بھیجے گا، اس کے بعد اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور اللہ ہمیں فتح دے گا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، تھے یہ اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ، کہ کھول کھول کر یہ بیان کرتے تھے اس کتاب کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے سامنے، کفروا، جو کافر تھے، یعنی مشرکین مکہ اس سے مراد ہے، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور صحابہ کرام کے جو اوصاف توریت اور انجیل کے اندر اللہ نے بیان کیے تھے، تو یہ اہل کتاب توریت اور انجیل سے وہ ان کے سامنے بیان کرتے تھے. فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، ما، وہ نبی، وہ رسول، وہ کتاب، عرفو، جسے یہ پہچانتے تھے، کفرو بھی، انہوں نے کفر کیا، بھی، اس کے ساتھ. بھی کی ضمیر یا رسول کے طرف ہے یا کتاب کے طرف، جو کتاب ان پہلے آیا ہے. اس کتاب کی، جس کتاب کو یہ جانتے تھے، اس کتاب کا انہوں نے انکار کیا. آج بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صداقت قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ضعیف روایتوں کی تردید کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، شرک کی تردید کرتے ہیں. لیکن جب ہم ان کے سامنے جائیں گے اور حق بیان کریں گے تو ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے بالکل وہ پلٹ جائیں گے. پھر قرآن کے مقابلے میں وہ ضعیف روایتیں بیان کریں گے، پھر توحید کے مقابلے میں وہ شرک بیان کریں گے، اور ایسا شرک بیان کریں گے کہ آپ الامان الحفیظ، کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ اللہ کے ساتھ نبی شریک نہیں، ولی شریک نہیں، ملائک شریک نہیں، جن شریک نہیں، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مشرک کے اعمال برباد ہے. اب اس کو کیا ہو گیا؟ یہ نظر کا قائل، یہ جادو کا قائل، یہ دم کا قائل، یہ دجال کا قائل، سارے شرک جو ہے اس نے سمیٹ کے اپنے جولی میں رکھ دیے ہیں، اپنے سینے سے لگا دیے ہیں. تو آپ حیران ہو جاؤ گے. یہ ہے اصل میں ان لوگوں کا کام جو ضدی، عنادی، ہٹ درم اور تعصب جن کے اندر ہوتا ہے، محتسب ہوتے ہیں جو لوگ، جن کے اندر تعصب ہوتا ہے. تو اللہ بیان فرماتا ہے باوجود علم کے، جاننے کے، کفرو بھی، انہوں نے انکار کیا اس کتاب کا. فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں. بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز. بعض لوگوں نے بئس ما کو ایک مانا ہے اور بعض لوگوں نے بئسا اور ما کو الگ الگ لیا ہے. بئسا بری ہے، ما وہ چیز، ما کے معنی شیئن کے ہے، وہ چیز. اشتروا، جس چیز کے بدلے میں، بئس ما بری ہے وہ چیز، اشتروا کے بیچ دی انہوں نے، بھی، اس کے ساتھ، انفسہم، اپنے جانوں کو. جس چیز کے ساتھ انہوں نے اپنے جانوں کا سودا کیا ہے، بیچ دی اپنے جانوں کو، وہ چیز بہت بری ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے انکار کیا، بما، اس کتاب کے ساتھ، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ بے ان کی جو ہے یہ بہت بری ہے. بغین، کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے. مختلف معنی کیے ہیں مفسرین، مترجمین نے. بعض لوگوں نے یہاں حسد معنی کیا، بعض نے عناد کیا ہے، بعض نے ضد کیا ہے، بعض نے فساد کیا ہے، کہ بغین کے معنی، بغا کہتے ہیں فساد کو. تو اپنے شرک اور کفر اور فساد کی وجہ سے انہوں نے، جو عقائد کے اندر، ان کے اعمال کے اندر فساد تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے.
کہ ان کے عقائد میں جو شرک اور کفر ہے، اس کفر اور شرک کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ان یکفر بما انزل اللہ، یہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کی جو اللہ نے اتاری ہے، نازل کی ہے، اللہ کی آیات کا یہ انکار شروع کریں گے۔ تو فرمایا بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز کہ بیچ دی انہوں نے بھی اس کے ساتھ، بیچ دیا انہوں نے اس کے ساتھ انفسہم اپنے جانوں کو، اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا، انہوں نے انکار کیا بما اس کتاب کے ساتھ انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، بغیاً ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، یہ کہ نازل کیا ہے اللہ رب العزت نے من فضلہ اپنے فضل میں سے، نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل میں سے، علی من اس پر یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے۔ یہ ضد اس دور کے اندر بھی تھا اور اس دور کے اندر بھی ہے کہ اگر کسی فرقہ پرست کو، کسی عالم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بیان کرنے والا، یہ کتاب لکھنے والا، یہ تقریر کرنے والا، یہ ترجمہ کرنے والا، یہ خطاب کرنے والا، یہ میری جماعت کا نہیں ہے، یہ تو کسی اور جماعت کا ہے، بس جتنا بھی حق ہو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کیڑے نکالے گا، مخالفت کے لیے کوئی وجہ ضرور وہ تلاش کرے گا۔ تو یہ اصل میں ان یہود و نصارہ کہ وہ صفت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور آج علماء سوء کے اندر وہ صفت موجود ہے۔ فرمایا فباؤ، پس گرفتار ہوئے یہ لوگ، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، ایک اور غضب کے ساتھ، علی بمانا مع بھی لوگوں نے لیا ہے اور علی بمانا بعدہ کا بھی لیا ہے، بعدی کا بھی لیا ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ یہ گرفتار ہوئے غضب میں، غضب کے بعد، گرفتار ہوئے غضب کے ساتھ، ایک اور غضب کے ساتھ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آیا، بنی اسرائیل کے پاس، تو ان کی اکثریت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کی مخالفت کی، اور اللہ کے غضب کے اندر یہ گرفتار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، انکار کیا، تو ایک اور غضب میں یہ گرفتار ہوئے۔ تو فباؤ بغضب علی غضب کے معنی یہ ہے کہ گرفتار ہوئے ایک غضب میں دوسرے غضب کے ساتھ۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ کافر سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار کرے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ کافر ہیں جو اللہ کی کتاب کے فیصلے کو نہ مانے، جو اللہ کی کتاب کے آیات بینات کو چھپائے، اس کے احکامات کو۔ وللکافرین عذاب مہین، فرمایا ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، بما، اس کتاب پر، انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی مطالبہ ایمان کا ہوگا تو وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ ایمان کا مطالبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کے اندر امکان صحیح اور غلط کا ہوتا ہے، اس لیے اس پر ایمان کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ جو چیز قرآن کی تائید کرے گی، قرآن کے موافق اور مطابق ہوگی، وہ اس زمرے میں آئے گی کہ اسے مانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جو چیز آئے گی وہ چیز مانی جائے گی نبی کی نسبت کی وجہ سے،
تو اصل میں ایمان نبی پہ، رسول پہ لایا جاتا ہے، ایمان کتاب اللہ پہ لایا جاتا ہے۔ اب روایت حدیث بھی اسی زمرے کے اندر آتی ہے۔ اگر حدیث قرآن کے مطابق ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن موجود ہے، اس کا طریقہ موجود ہے، تو اسے مانا جائے گا، وہ ایمان کا حصہ ہے پھر۔ لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہے یا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت موجود ہے، تو ایسی روایتوں کا پھر انکار کیا جائے گا، اسے نہیں مانا جائے گا۔ تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے، قالو یہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس کتاب پر انزل علینا جو نازل کی گئی ہے ہمارے اوپر، ویکفرون اور یہ انکار کرتے ہیں، بما اس کتاب کے ساتھ، وراءہ جو سوا ہے ان کے کتاب کی، یعنی جس کتاب کو یہ مانتے ہیں اس کتاب کے علاوہ جو کتاب ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب حق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب قرآن نازل ہوا ہے یہ حق ہے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما اس کی معہم جو ان کے پاس ہے۔ اب اللہ رب العزت ان کے ایمان کا بطلان کرتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کو ہم مانتے ہیں، ہمارے پاس جو رسول آئے ہیں ان رسولوں کو ہم مانتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ نہ تو ان رسولوں کو انہوں نے مانا ہے جو ان کے طرف آئے ہیں، اور نہ ان کتابوں کو انہوں نے مانا ہے جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ قل ان سے کہو فلم تقتلون انبیاء اللہ، پس تم نے کیوں قتل کیا تھا اللہ کے نبیوں کو؟ دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان ظالموں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، نہ صرف تکذیب کی ہے بلکہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ یعنی ایک کے بعد آپ دیکھیں ان کا جو دوسرا جرم بتایا جاتا ہے وہ پہلے جرم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اپنی سرکشی، ضد، عناد، تعصب کے اندر یہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے نہ صرف نبیوں کی تکذیب بلکہ نبیوں کو قتل تک کر دیا ہے۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر واقعی تم مومن ہو تو تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ اور یقیناً آیا تھا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، یعنی اللہ کے واضح احکامات اور واضح معجزات کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑ لیا تھا بچڑے کو الوہیت کے ساتھ، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی اس کے کوہ طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تھے تم شرک کرنے والے مشرک۔ تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب ملی ہے، جن کے پاس نبی اللہ کے آئے ہیں، اور ان کے اندر علماء بھی موجود تھے، لیکن آپ ان کی حرکتیں تو دیکھیں کہ ایک بچڑے کو انہوں نے الہ بنایا، اللہ کی صفت اس کے اندر مان لی۔ آج ہماری قوم کا بھی حال آپ دیکھیں، نظر میں اثر ہے، آنکھیں جو اللہ نے دیے، جادو میں اثر ہے، جس کو یہ کفر کہتے ہیں، شیطانی عمل کہتے ہیں، عقل ماری گئی ہے ان کی۔ دجال جو آخر زمانے میں آئے گا ایک یہودی ہوگا، کافر ہوگا، دھوکے باز ہوگا، جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، کتنی برائیاں اس کے اندر ہے، اور پھر اللہ کے سارے صفات اس کو دے دیے، بارش برسائے گا، موت دے گا، فصلیں اگائے گا، سب کچھ وہ کرے گا، علم غیب اس کے پاس ہوگا۔ عقل ماری جاتی ہے مشرک کی، علم جو ہے اس کا کام نہیں کرتا۔ فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو الہ بنایا، وانتم ظالمون اور تھے تم ظالم، یعنی مشرک، شرک کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے لیا تھا میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے اوپر،
फौक़कुम तूर, तुम्हारे ऊपर कोह तूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया। खुजू, पकड़ो, माँ वो किताब आतैनाकुम जो मैंने तुम्हें दी है, बिक़ुव्वतिन, क़ुव्वत के साथ यानी अमल के साथ, इस पे अमल करो। वस्मऊ, और सुनो, जो कुछ इसके अंदर है उसे सुनो। किताब का मकसद क्या है? देखो, इन दो अल्फाज के साथ अल्लाह ने बयान कर दिया। किताब इसलिए नहीं आती है कि आप इसको कपड़ों में लपेट के, गिलाफ में लपेट के ताक के ऊपर रख दें। किताब इसलिए नहीं आती है कि आप चुमा चाटी शुरू कर दें, इसको चूमते रहे आप। किताब इसलिए नहीं आती है कि आप सिर्फ इसकी तिलावत करते रहें। किताब इसलिए नहीं आती है कि आप इससे तावीज़ लिखें। किताब इसलिए नहीं आती है कि आप इससे साख लिखें। किताब इसलिए नहीं आती है कि आप इसे दम करते रहे। किताब के आने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो अहकामात है, सबसे पहले आप उन अहकामात को सुने अपने कानों से। सुनने के बाद लियदब्बरु आयातिही, उसके अंदर तदब्बुर करे, सोचे, गौर व फिक्र करे। और गौर व फिक्र करने के बाद वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, उससे नसीहत लेना और उसके ऊपर अमल करना। आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ, उसके ऊपर अमल करना। तो आज हमारी उम्मत भी इस चीज़ से बिल्कुल खाली है, ना कुरान सुनती है, ना कुरान को समझती है ये कौम, और ना कुरान के ऊपर अमल है। सिर्फ दावा है कुरान के मानने का। तो बनी इसराइल भी ऐसे ही थे। अल्लाह फरमाता है, हमने कहा इनसे खुजू, लो, पकड़ो, माँ वो किताब आतैनाकुम जो हमने तुम्हें दी है, बिक़ुव्वतिन, अमल के साथ, वस्मऊ, और सुनते रहो। क़ालू, इन्होंने कहा, समिअना, हमने सुन लिया, व असैना, और हमने नाफरमानी की। देखे, जबान से कहा हमने सुन लिया, लेकिन इनका जो अमल था वो मासियत का था, नाफरमानी का था, अमल नहीं करते थे इसके ऊपर। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इजला, और पिलाया गया था इनके दिलों में बछड़े को, यानी मोहब्बत बछड़े की, बेकुफरहिम, इनके कुफर की वजह से। जो बार बार अल्लाह की आयत का ये इनकार कर रहे थे, अल्लाह की आयत का इनकार करने की वजह से वो शिर्क इनके दिलों के अंदर रज बस गया था। आज भी आप अपनी कौम के सामने कुरान की आयतें पढ़ते जाए, तौहीद के दलाइल देते जाए, अक़ली दलाइल, नकली दलाइल, वही दलाइल, मिसालें बयान करे, आप जो भी कर ले, दिलों के अंदर जो है वो शिर्क जो है वो रज बस गया है। क्यों? किस वजह से? बेकुफरहिम, इनके कुफर की वजह से, जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। कुल, इनसे कहो ए नबी, बेसमा, बुरी है वो चीज, यअमुरुकुम, जिस चीज के साथ तुम्हें हुक्म देती है, ईमान हुकुम, तुम्हारी ईमान, तुम्हारा ईमान भी अजीब ईमान है, जो शिर्क का तुम्हें हुक्म दे, जो कुफर का तुम्हें हुक्म दे। आज भी कैसा तमाशा है, आप देखें कि ईमान का दावा भी है और अल्लाह की किताब की आयतों का इनकार भी है। ईमान का दावा भी है और अल्लाह के साथ शिर्क भी है। तो अल्लाह फरमाता है, कुल, इनसे कहो, बेसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, बुरी है वो चीज जिस चीज के साथ तुम्हारे ईमान तुम्हें ही हुक्म देते हैं, तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो तो सोचो अपने इस अमल के ऊपर, इस रवैये के ऊपर, कि तुम्हारा ईमान तुम्हें जो हुक्म दे रहा है अल्लाह की आयत के इनकार का और अल्लाह के साथ शिर्क का, तो ये चीज़ बड़ी बुरी है। अभी आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, क्योंकि इनका एक दावा ये भी था कि जन्नत हमारे लिए है। जिस तरह आज हमारे यहाँ हर फिरका कहता है कि हम जन्नत में जाएंगे, हम हिदायत के ऊपर है, तो इसी तरह बनी इसराइल भी थे। तो उनको जवाब दिया जा रहा है, कुल, ए नबी कहो, इन कानत, अगर हो, लकुमुद्दारुल आखिरत, तो तुम्हारे लिए आखिरत का घर, यानी जन्नत अगर तुम्हारे लिए है, इंद अल्लाह, अल्लाह के यहाँ, खालिसतन, खालिस यानी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, मिन दून अन्नास, सिवा दूसरे लोगों के सिवा, दूसरों लोगों के अलावा अगर जन्नत खालिस तुम्हारे लिए है, फतमन्नउल मौता, पस तमन्ना करो तुम मौत की, मौत को मांगो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो।
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی موت آتی ہے نا، آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یا جنت ہے اور یا جہنم ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ ہر فاجر، فاسق، مشرک، کافر، منافق کو صبح اور شام جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے موت کے بعد، اور ہر مومن کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو قبر میں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح آخرت کے بجائے عالم برزخ انہوں نے بنا دیا، عالم برزخ میں برزخی جسم دے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے طرف سے بنائی ہے، یہ خود ساختہ چیزیں ہیں۔ صحیح مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی موت آتی ہے انسان دنیا سے کوچ کرتا ہے، آخرت میں چلا جاتا ہے۔ آخرت میں جو نفس اس سے نکالا جاتا ہے، اس نفس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا جسم نہیں دیا جاتا ہے، نہ زندگی ملتی ہے، حالت موت میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ حالت موت میں یہ سب کچھ کرے۔ تو عذاب اور راحت یہ حق ہے موت کے بعد، یہ لیکن یہ آخرت میں ہے، اور یہ نفوس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، نفس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جس کو عام طور پر لوگ روح کہتے ہیں۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ لوگ تمنا نہیں کریں گے اس موت کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب ان اعمال کے قدمت جو آگے بیچ دیے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اپنے اعمال تو ان کو معلوم ہے نا۔ یعنی ایک شخص بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے ایمان کا لوگوں کے سامنے، لیکن اس کو خود تو معلوم ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، اپنے اعمال تو وہ جانتا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے وہ تو جانتا ہے۔ تو اپنے بدعقیدگی اور بدعمالی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے اللہ رب العزت ظالموں کے حالات کو، خوب باخبر ہے اللہ ظالموں کے اوپر۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور تم پاؤ گے اے نبی ان کو، یعنی ان یہودیوں کو، احرص الناس، زیادہ حریص، زیادہ حرص کرنے والا علی حیات، دنیا کی زندگی پہ۔ ہر منافق، ہر کافر، ہر مشرک وہ دنیا کا بڑا حریص ہوگا، یہ اس کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، یہ صرف یہودیوں کی نہیں ہے، ہر منافق، ہر کافر، ہر مشرک یہ اس کی صفت ہے کہ وہ دنیا کے اندر بیوی، بچہ، زمین، مال، کاروبار، عزت، شہرت، عزت، مرتبہ، منصب، یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہوتی ہیں نا، زر زمین، ان چیزوں کا وہ بڑا ہی حریص ہوگا۔ احرص الناس، بہت زیادہ حریص ہوگا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں، مشرک ہے، اس سے مراد مشرکین مکہ، حالانکہ یہودی بھی شرک کرتے تھے، لیکن یہ خاص اصطلاح تھی مشرکین مکہ کی جو قرآن ذکر کرتا ہے۔ دو معنی ہیں اس کے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بھی حریص ہے بہت زیادہ دنیا کی زندگی کے، اشرکو جو شرک کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے وَمِنَ الَّذِينَ، یعنی یہ یہود مشرکوں سے، یعنی مکے کے مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہے۔ تو جتنے بھی قومیں ہیں اس وقت دنیا کے اندر جو دنیا کے دلدادہ ہیں، دنیا کے حریص ہے، گناہوں کے اندر لت پت ہے، شرک کے اندر لت پت ہے، ان تمام قوموں کے اندر بدترین قوم جو ہے وہ یہود کی ہے، سب سے زیادہ دنیا کو چاہنے والی۔ آج دنیا کے اندر جتنا بھی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اور بڑا جرم جو ہے معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، جو سود کا ہے، یہ یہودیوں کا جو ہے مرہون منت ہے، یعنی یہی یہودیوں نے اس کو پالا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر سود کو پھیلانے والے یہود ہے۔ تو سب سے زیادہ حریص وہ جو ہے وہ یہودی ہے، اور اس کے بعد ہر شرک کرنے والا دنیا کا بڑا حریص ہوتا ہے۔ یودو چاہتا ہے، یہ احدہم ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے، ہر ایک ان میں سے لو یعمرو کاش کہ عمر دی جائے اسے
الف سنتن 1000 سال، بس جیتا رہے، وہ جیتا رہے، اس کو موت نہ آئے، ابد الآباد وہ زندہ رہے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے یہ عمر، ہوا سے مراد جو ہے عمر ہے، اور نہیں ہے یہ عمر بمزحزحہ، بچانے والی اس شخص کو، اس حریص شخص کو، ہی کی ضمیر اس شخص کے طرف جو ہے وہ راجع ہے، نہیں ہے یہ عمر بچانے والی اس کو من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگرچہ اس کو عمر دی جائے، یعنی اگر 1000 سال بھی اس کو دنیا میں عمر دے دی جائے تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں بھی اللہ عذاب دیتا رہے گا، اور جیسے ہی موت آئے گی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے وہ کچھ جو یہ کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔